اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان یاتی علینا الشعر ما نوقد فیہ نارا انما هو التمر والماء الا ان یؤتى باللحیم متفق علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کبھی ایسا وقت ہوتا تھا کہ مہینہ گزر جاتا تھا، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے معاشی حالات ہیں۔ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آسان سنتیں بڑے شوق سے پورا کرتے ہیں، لیکن یہ سنتیں بھی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قائم فرمائی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الفقر فخری۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں۔ لیکن اس اختیار کے باوجود حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لیے جس زندگی کو پسند فرمایا وہ فقر غریبی کی زندگی تھی، اور آپ نے فرمایا مجھے اپنے غریب ہونے پہ فخر ہے، الفقر فخری، اور یہ اس کی مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینہ گزر جاتا تھا، ہم اپنے گھر میں آگ نہیں جلاتے۔ مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، پھر ہم گزارا کیسے کیا کرتے تھے؟ کھجوروں پر اور پانی پر گزارا کرتے تھے، کھجوروں پر اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی دوسرے مسلمان مہاجرین اور انصار کی طرف سے کبھی تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ بطور ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، وہ ہم کھاتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں پورا مہینہ بعد حدیث میں آتا ہے 3 مہینے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن پہ مسلمان عمل کریں تو بات بنتی ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما شبع آل محمد یومین من خبز بر الا واحدهما تمر متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے آل محمد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 2 دن مسلسل ایسے گزرے ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گندم کی روٹی سیر ہو کر کھائی ہو۔ کبھی 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ اگر سیر ہوتے 2 دن تو 1 دن روٹی ہوتی تھی، 1 دن کھجوریں ہوتی تھی۔ اگر مسلسل 2 دن سیر ہو کر کبھی کھایا بھی صحیح تو 1 دن روٹی ہوتی تھی اور 1 دن جو ہے وہ کھجوریں ہوتی تھی۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وما شبعنا من الاسودین متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال تک ہم کبھی 2 دن مسلسل 2 دن 2 سیاہ چیزوں سے سیر ہو کر ہم نے نہیں کھائی۔ وہ سیاہ چیزیں سے مراد کیا ہے؟ پانی اور کھجور۔ پانی اور کھجور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کبھی ہم ان 2 چیزوں کو بھی ہم نے سیر ہو کر نہیں ہے۔ کھجوریں بھی 2 دن سیر ہو کر جب وہ نہیں کھائی۔ وعن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الستم فی طعام وشراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم صلی اللہ تعالی وسلم وما یجد من الدکل ما یملأ بطنہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی مرضی کا کھانا تمہیں نہیں مل جاتا؟ جو چاہتے ہو کھا لیتے، جو تمہاری خواہش ہوتی ہے وہ کھا لیتے۔ جو تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تھے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو ہے وہ عام سی کھجوریں، ایک تو ایسی کھجور ہوتی ہے نا، عام سی کھجوری، اس کو دکل کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ردی کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں کہ آپ ان سے اپنا پیٹ بھر سکتے۔ آپ کی اپنی بھی حالت یہی تھی، گھر والوں کی بھی حالت یہی تھی۔ تو تم تو جو چاہتے ہو کھاتے ہو، تمہارے دسترخوان پہ کئی کئی کھانے سجتے ہیں، لیکن جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کو کبھی کبھی جو ہے وہ ردی کھجوریں بھی اتنی نہیں ملتی تھی جن سے وہ پیٹ بھر کر کھا سکتے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کرتا ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام اکل منہ وباس بفضلہ الی فانہ باس الی یوما بقصة لم يأكل منها لأن فيها صوما فسألت حرام هو قال لا ولكن أكره من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت رواه مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب کوئی صحابی کوئی کھانا بطور ہدیہ بھیجتے تھے تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھاتے اور باقی جو ہے وہ میرے پاس بھیج دیتے۔ جو بچتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک دن حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے کا برتن میرے پاس بھیجا جس سے آپ نے کھایا کچھ نہیں تھا۔ اس کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اندر تھوم تھا، تھوم کی جو ہے وہ اس کی بو ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے تلاول نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو بو ہے اس کی وجہ سے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ جو ہے ناپسند کر کے آپ نے اس کو نہیں کھایا، میں بھی اس کو نہیں کھاؤں گا۔ اس کو نہ کھانا اب ہمارے لیے سنت بن گئی، اس کو نہ کھانا ہمارے لیے سنت بن گئی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال من اکل صوما او بصلا فلیعتزلنا او قال فلیعتزل مسجدنا او لیقعد فی بیته فإن النبی صلی اللہ تعالی وسلم اوتی بقدر فیہ قدرات من بقول فوجد لها ریحا فقال قربوها الى بعض اصحابه وقال قل فإنی اناجی من لا تناجی متفق علیہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تھوم یہ
پکا ہوا جب اس کی خوشبو نہیں رہتی. یہاں مراد ہے کچا سونف جو ہے وہ تھوم یا کچا پیاز جو کھائے وہ ہم سے دور رہے، وہ ہم سے دور رہے. یا فرمایا ہماری مسجد سے دور رہے، اور یا فرمایا اپنے گھر میں بیٹھے. تین الفاظ ہیں. یا فرمایا ہم سے دور رہے، یا فرمایا ہماری مسجد سے دور رہے، یا فرمایا اپنے گھر میں بیٹھے. تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک ہنڈیا پیش کی گئی جس میں کچھ سبزیاں تھیں. حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا سے بو محسوس کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کا نام لے کر فرمایا ان کو دو، اور ساتھ یہ فرمایا آپ اس کو کھائیں کیونکہ میں اس ذات کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا حبیب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں. فرمایا تم کھا لو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں اس ذات کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم میں سے کوئی نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں کھا سکتا. کیونکہ یہ چیزیں کھا کر پھر آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرے. اس حدیث پاک متفق علیہ. امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل ہم نے حج کی سنتیں کا آغاز کیا تھا. 2 سنتیں پڑھی تھی ہم نے. پہلی غسل کیا جائے، غسل نہ ہو تو وضو ضروری ہے. اور اس کے بعد 2 جدید یعنی نئی اور سفید چادریں جو ہے وہ بطور احرام جو ہے وہ سے بتن کی جائیں، خوشبو لگائی جائے، اور 2 رکعتیں احرام کی لیے سے پڑھ جائیں. 2 رکعت نماز احرام یہ سنت ہے. 2 رکعتیں پڑھنا بھی یہاں سنت ہے. آپ 2 رکعت نماز سنت احرام بھی کہہ سکتے ہیں، 2 رکعت احرام بھی کہیں گے تو چونکہ یہی سنت متا ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ کثرت سے احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو ہے نا وہ تلبیہ ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے. کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو لے جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو احرام باندھنے کے بعد اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، آواز کو بلند رکھنا ہے. جب نماز پڑھے تب بھی تلبیہ پڑھے، کسی بلندی پر چڑھے تب بھی تلبیہ پڑھے، کسی نیچی جگہ کی طرف اترے تب بھی تلبیہ پڑھے، کوئی قافلہ سامنے سے ملے آتا ہوا ملے پھر ان کے سامنے بھی وہ تلبیہ پڑھے. اور صبح کے جو اوقات ہیں ان میں بھی کثرت سے تلبیہ پڑھا کرے، کیونکہ یہ احرام جو ہے وہ آپ کئی دن پڑھ سکتے ہیں. احرام اگر کوئی آدمی جو ہے وہ حج قران کرتا ہے تو اس نے ایک ہی احرام میں جو ہے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے. اس کا جو ہے وہ احرام کئی ہفتے بھی رہ سکتے ہیں. دوسرے جو صرف حج کا احرام ہے اس کا بھی 3-4 دن وہ احرام رہتا ہے، تو اس کی مدت لمبی ہوتی ہے. اگر آپ تو حج تمتع کرتے ہیں تو پہلے احرام باندھتے ہیں، اس میں عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے احرام باندھنا ہے. 8 9 10 تاریخ جا کر 10 تاریخ جو ہے وہ آپ قربانی کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ احرام کھول دیں گے. تو 3-4 دن کا وقت ہوتا ہے، اس لیے مسلسل اس میں آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے.
جب بھی تلبیہ پڑھے ایک بار نہیں پڑھنا، ایک بار نہیں پڑھنا، کم از کم جو ہے وہ 2-3 بار پڑھنا ہے، اس کا تکرار کرنا ہے، اور حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حالت احرام میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنا، یہ بھی سنت ہے اس احرام کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت عطا فرما، صحبت الابرار، اے اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت عطا فرما، اور یہ بھی دعا کرنا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے محفوظ رکھ۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل اگر اس کی گنجائش مل جائے تو وہ بھی سنت ہے۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل جو ہے یہ سنت ہے۔ یہ دوسرا غسل ہو گیا، احرام باندھنے کے لیے پہلا تھا، یہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ اور مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، باب المعلا، جس طرف جنت المعلا ہے اس طرف جو داخلہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس کو معلا سے داخل ہونا ہوتا ہے، اس طرف سے داخل ہونا مکہ میں، اور دن کے وقت داخل ہونا یہ سنت ہے۔ یہ تقریباً اب چھوٹ گئی، اب اس پر عمل جو وہ نہیں ہوتا، لیکن سنت ہے۔ اتنا آپ کے آج سے ثواب اتنا کم ہوگا، سنت پر عمل نہ ہوا تو کم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔